کرنی چاہیے. اس لیے غریب نواز پر جو ہے مصیبتیں ڈالنا چاہا، لیکن غریب نواز ایسی مصیبتوں میں رہ کر کے بھی نماز کو ترک نہیں کیا، اس لیے کہ یہ نماز کا حکم کسی اور کا نہیں بلکہ احکم الحاکمین کا ہے. نماز کا حکم کسی اور کا نہیں، رب کعبہ کا ہے. نماز کا حکم کسی اور کا نہیں بلکہ پاک ذات خدا کا حکم ہے. اس لیے کہ غریب نواز تو اپنے رب سے محبت کرنے والے تھے، اپنے محبوب سے محبت کرنے والے تھے. اس لیے غریب نواز کے تعلق سے کتابوں میں آتا ہے با جماعت پوری زندگی نماز ادا کرتے رہے، اور غریب نواز آئے، نمازیں بھی قائم رہی، مسجدیں بھی بنوائی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ کے دربار میں کون راجہ نہیں آیا، کون بادشاہ نہیں آیا، لیکن جو آیا غلام بن کر کے آیا، جو آیا غلام بن کر کے آیا. بادشاہ تغلق آیا غلام بن کے آیا، اکبر آیا غلام بن کر کے آیا، عالمگیر آیا غلام بن کر کے آیا، سب آئے غلام بن کر کے آئے. اس لیے سب کو پتا ہے، اور آج کے بھی حکمراں جو جاتے ہیں وہ غلام ہی بن کر کے جاتے ہیں. کوئی راجہ بن کے نہیں جاتا، کوئی جو ہے بادشاہ بن کر کے نہیں جاتا. اس لیے کہ جہاں کسی کی منتیں پوری نہ ہوتی ہوں، جب ہر در سے وہ مایوس ہو جاتا ہے تو در خواجہ میں جاتا ہے، اور اس کی منتیں بھی پوری ہوتی ہیں، اس کی جو ہے منتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں. اس لیے جب کوئی کسی معاملات میں پھنستا ہے در خواجہ میں جاتا ہے، خواجہ غریب نواز کو یاد کرتا ہے. اور جو صدق دل سے آج بھی خواجہ غریب نواز کو یاد کرے تو خواجہ غریب نواز کی رحمت اور خواجہ غریب نواز کی کا کرم ان پر جو ہے ان کی نوازشات اس قدر ہوتی ہیں کہ وہ انسان سرشار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. عالمگیر بادشاہ کا واقعہ سنا دوں؟ وقت زیادہ ہو رہا کیا؟ نہیں پڑھیے ٹائم ہے. ٹائم ہے 9:30 ہونے جا رہا ہے. ایک مرتبہ حضرت بادشاہ اورنگزیب عالمگیر، یہ بھی اپنے وقت کے عالم دین تھے، یہ بھی اپنے وقت کے حافظ قرآن تھے، یہ بھی اپنے وقت کے، لیکن اتنا ہونے کے باوجود بادشاہ بھی تھے ہندوستان کے، لیکن خواجہ کے دربار میں جا رہے ہیں تو غلام بن کر کے جا رہے ہیں. اور کیسے پہنچے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں؟ دیکھا ان کے زمانے میں ایک بگاڑ پیدا ہو گئی تھی. یہ کتابوں کی بات میں بتا رہا ہوں، اس لیے میری عادت ہے، سب جانتے ہیں کہ میں ادھر ادھر کی بات بہت کم کرتا ہوں. جو پڑھتا ہوں وہی بولتا ہوں، جو نہیں پڑھتا اس کو من گڑت جو ہے باتیں نہیں بتاتا. تو ان کے زمانے میں حضرت اورنگزیب کے زمانے میں بہت بگاڑ پیدا ہو گیا تھا. کیا کہ لوگ من چاہے جو ہے جگہ جگہ پر قبریں بنا لیا کرتے تھے، اور جگہ جگہ پر جو ہے کہیں جو ہے مصنوعی قبر ہے، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، اس طرح بنا کر کے وہاں پھر میلہ